السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے، یہ بھی مختصر سا درود ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ دعا پڑھیں گے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ ہماری 27ویں کلاس چل رہی ہے، اس کا پارٹ بی ہے۔ کل ہم نے یہ اصول دیکھے تھے کہ اگر جب وقف کر رہے ہوں، چاہے آیت کے ختم پہ کریں، چاہے کسی اور نشان پہ جہاں وقف کرنا جائز ہوتا ہے، یا پھر آیت کے درمیان میں بھی ہم کبھی بھی رکیں گے، وقف کرنا رکنا، بس رکنے کے اوپر ان رولز کو فالو کریں گے۔ اور رولز کیا ہوتے ہیں وہ ہم نے کل تھوڑے سے دیکھے تھے، آج بھی دیکھیں گے۔ اچھا، ایک گزارش کر دوں، وہ یہ کہ اصل میں بعض لوگوں کو خاص طور پہ پوری توجہ سے جو ہے نا کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو اگر آس پڑوس میں ہم میں سے کوئی بول رہا ہو یا بات چیت کر رہا ہو تو اس کی وجہ سے ان کی اپنی کانسنٹریشن جو ہے نا وہ لوز کر جاتے ہیں، تو وہ توجہ رہ نہیں پاتی، تو پھر سمجھنا بھی، اور ایک دفعہ توجہ سے ہٹ جائے نا دوبارہ پھر اس طرف توجہ بنتی نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کوشش یہ کرے کہ میری وجہ سے کم از کم کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہ ہو، تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کوشش یہ کرے کہ بس کوئی بھی ضروری بات ہے اگر نہ کریں گے ابھی تو کیا فرق پڑ جائے گا، 1 گھنٹے تک کلاس ہو جائے اس کے بعد بات کریں، کلاس سے پہلے بات کریں۔ اور کسی کا زیادہ دل چاہ رہا ہے تو بھائی جس سے بات کرنی ہے اس کے گھر چلے جائیں، وہاں جا کے 2 گھنٹے بات کرتے رہیں، 3 کر لیں، 5 بھی کر لیں، میں اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں نہ کریں، بس یہاں نہ کریں تاکہ کسی اور دوسرے کی، ہماری توجہ ہو سکتا ہے کہ ہوئی بھی ہو زیادہ اور ہم نے جلدی سے چیز کو سمجھ لیا ہو، پھر اگر ہم آپس میں بات کریں گے تو 2-3-4 لوگوں کا بھی نقصان ہوا نا، تو اس نقصان کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ تو بس اس احتیاط کے ساتھ کہ ایسا نقصان کسی کا بھی نہ ہو، ہم آپس میں بات چیت بالکل نہ کریں، خاموشی سے سنتے رہیں، اور جو کوئی اگر ضروری بات کرنی بھی ہے کلاس کے ختم کے بعد کر لیں انشاءاللہ۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن۔ دیکھیں بہت ہی اہم ترین چارٹ ہے، اس کے اندر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کے اندر ساری ہی چیزیں جو صفات حروف کی ہیں، مد بننے کی ہیں اور غنہ ڈھونڈنے کی، یہ ساری ہی موجود ہیں۔ تو یہ سارا خلاصہ ہماری تقریباً 26-27 کلاسوں کا اس ایک چارٹ میں آ گیا ہے۔ تو اس کو جو لوگ ظاہر کلاسیں لی ہوئی ان کو یہ سمجھنا آسان ہوگا، جنہوں نے یہ کلاسیں ہی نہیں لی ہوئی ان کے لیے تھوڑا سا دشوار ہوگا۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہیں ساری کلاسیں، وہاں لنک دے دیتے ہیں، وہاں سے جا کر کے دیکھ لیں، جہاں پہ ایک کلاس مل جائے گی آپ کو اسی کے اوپر نیچے ساری دوسری کلاسز بھی مل جائیں گی انشاءاللہ۔ وقف کرنے میں حرکات کی تبدیلی، اور کس کس حرف پہ حرکت تبدیل ہوگی؟ آخری حرف پہ، بس آخری حرف ہمیں دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں ہمارے پاس 3 طرح کی حرکات ہوتی ہیں، زبر، زیر اور پیش، زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے؟ یہ ضمہ، فتح اور کسرہ کہلاتا ہے، لیکن ہم وہ استعمال ہی نہیں کرتے، ہم اردو والے استعمال کرتے ہیں تاکہ سب کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے۔ اب زبر کی 2 حالتیں ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں، 2 حالتیں، زبر ایک آ جائے یا کھڑا زبر آ جائے، یہ دونوں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم موسیٰ لکھتے ہیں نا، وہاں کھڑا زبر لگا دیتے ہیں، اعلیٰ لکھتے ہیں کھڑا زبر لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کھڑا زبر لگا دیتے ہیں۔ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر ہر حرکت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عام حرکت ہے، اسے پڑی حرکت کہتے ہیں، دوسری دوہری حرکت ہے، اسے ڈبل واؤز بھی کہتے ہیں، تیسری کھڑی حرکات ہے۔ تو ہمیں 3 ہیں اور ہر ایک کی 3 ہیں، تو کل کتنی ہو گئی ہمارے پاس؟ 9 حرکات ہیں، یا تو زبر ہوگا یا 2 زبر یا کھڑا زبر۔
زیر ہوگا دو زیر کھڑی زیر، پیش ہوگا دو پیش یا الٹا پیش۔ اب ان 9 حرکات میں کرتے کیا ہیں؟ اگر آخری حرف پہ 9 میں سے کوئی حرکت آ رہی ہو، کچھ بہت ریئر کیسز ہیں جس میں اس کے علاوہ بھی ہے، وہ بھی آج انشاءاللہ دیکھ لیں گے، لیکن یوں سمجھیں کہ 98%، 98% جو ہے نا حرف کے آخر میں ان میں سے ہی کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی ذرا اچھی سی مشق کر لیتے ہیں، کل بھی کی تھی آج بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ان 9 حرکات میں سے 7 حرکات ایسی ہیں، زیر کی ساری، بس یہی یاد کر لیں، زیر کی ساری، پیش کی ساری، 6 ہو گئیں، اور زبر کی ایک پہلی والی، یہ 7 حرکات ہمیشہ ساکن سے بدل جاتی ہیں، یعنی جزم آ جاتا ہے۔ بس حرف پہ نون پہ زبر ہے، اگر وقف کرتے وقت نون ساکن ہو جائے گا، بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ اور یہ تقریباً ہم کرتے بھی ہیں، سیکھ آج رہے ہیں کہ جی اصول بھی تو جان لیں، کسی کو بتانا ہو، کسی کو سکھانا ہو تو ہم بتا سکیں۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب بھی کبھی وقف کریں گے 7 حرکات جو ہیں وہ ساکن سے بدل جاتی ہیں۔ اب رہ گئی یہ 2، ان 2 کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ 2 کیسے پڑھی جاتی ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ 2 حرکات ہیں، ان 2 حرکات میں کیا کرتے ہیں، 2 زبر، یہ کھڑا زبر آ جائے، ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے یہ کھڑا زبر پڑھتے ہیں نا، بس اس طرح ہی پڑھ دیں گے، یا یوں کہہ لیں اور آسان لفظوں میں کھڑے زبر کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، 2 زبر کو بھی اور کھڑے زبر کو بھی۔ تو اس میں اس طرح پڑھ لیں گے اور یہ ساکن ہو جائیں گے 7۔ ان کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو اکثر آ جاتی ہے، وہ کیا؟ وہ ہے یہ گول والی تا۔ کبھی آخری حرف گول والی تا کا آ جائے نا تو دیکھیں اس پہ کوئی زیر زبر پیش کوئی حرکت نہیں دکھا رہے، کیوں؟ کیونکہ کسی بھی حرکت کے ساتھ آ جائے وہ ہمیشہ گول والی ہا ساکن سے بدل جائے گا، بس گول والی ہا ساکن سے بدل جائے گی۔ گول تا آ جائے اس کی حرکت نہیں دیکھنی، بس یہ دیکھ لیا آخری حرف گول تا ہے، گول تا تھا تو ہمیں اسے گول والی ہا سے بدل کے دماغ میں اپنے گول والی ہا سے بدل دینا ہے اور اس کو ساکن پڑھ دینا ہے، بس اتنا آسان سا کام ہے۔ تو اب اس کی تھوڑی تفصیل دیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ 7 حرکتیں ہیں جو ہماری ممکنہ تھیں۔ زبر کی ایک جس میں زبر صرف خالی زبر ہو، زیر کی تینوں، ایک زیر، 2 زیر، کھڑی زیر، پیش کی تینوں، ایک پیش، 2 پیش، الٹا پیش۔ ان 7 کی 7 میں دیکھیں یہاں ساکن آ گئے، ساکن ہو گئی، یہ ساری بدل گئی۔ زبر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، 2 زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، کھڑی زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، 2 پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، الٹا پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا۔ تو یہ 7 تو ہمارے سامنے آ گئی، یہاں ہم دیکھ ہی رہے ہیں، یہ کل بھی پڑھ کے بھی دیکھ لیا تھا، سمجھ بھی آ گئی تھی۔ اب اس سے اگلی ایک چیز تھوڑی سی سمجھیں گے، ملتی جلتی ہے لیکن وہ ذرا مخصوص ہے، وہ کبھی کبھی آتی ہے۔ دیکھیں 2 زبر آ رہا ہے، اس کے بعد الف بھی ہے، الف چونکہ زائد تھا تو اس کو تو سمجھیں گے ہی نہیں، اگر یہ اس پہ کوئی حرکت ہوتی پھر ہم حمزہ سمجھ کے اس کو بھی ساکن کرتے، لیکن اس پہ تو حرکت ہے نہیں تو یہ زائد ہے۔ تو آخری حرف کیا ہوا؟ واو۔ واو پہ 2 زبر ہیں، ایک زبر ساکن کے ساتھ، دیکھیں 2 زبر پر ایک زبر اور بعد میں الف پڑھا جائے گا، ایک زبر پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں الف۔ لاغون کو کیسے پڑھیں گے؟ لاغوا، لاغوا۔ یہاں پہ بھی 2 زبر ہیں، 2 زبر کو کیسے پڑھیں گے؟ یا تو ایسے ہی میم پہ زبر بنا کے اور آگے الف لگا دیتے، لیکن وہ دیکھنے میں کسی اور طرح کی شکل بن جاتی۔ تو ایک طریقہ یہی ہے، کیونکہ ہم نے بتایا 2 زبر کھڑا زبر ایک طرح پڑھے جاتے ہیں، تو کھڑا زبر سے بدل دیا ہے انہوں نے۔ 2 زبر ہے مسمى، ایسے کر کے پڑھیں گے، میم تشدید تھا غنہ کرا اس نے، اور کھڑا زبر ہے تو وہی ایک زبر کی آواز اور الف آگے ملا دیا، یعنی یہ اوپر اور نیچے یہ دونوں ایک ہی طرح کام کر رہے ہیں۔ پھر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر جیسے پڑھا جاتا ہے وہ ویسے ہی رہے گا، وہ کھڑا زبر ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ یہ بھی ہم بتا چکے کہ جی کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ ایک زبر اور الف کے برابر پڑھا جاتا ہے،
کیا مطلب ہوا؟ 1 2 3، یہ تینوں کے تینوں ایک ہی طرح پڑھے جائیں گے آخر میں، تینوں کے اندر ایک زبر اور الف کی آواز آئے گی، یا یوں کہہ لیں کھڑے زبر کی آواز آئے گی۔ اور کمال کی بات یہ کہ یہ جو چوتھا ہے نا، یہ بھی یہی ہے۔ دیکھیں خلقنا، اب یہ الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ بن گیا، یہ جیسے ہے ایسے ہی پڑھا جائے گا، خلقنا، اس میں بھی تبدیلی کوئی نہیں۔ 1 2 3 4، ان چاروں میں یوں سمجھ لے ہمیں ایک زبر اور الف پڑھنا ہے، الف مدہ بنا دینا ہے۔ تو یہ ہمیں وہی چیز ہے، تھوڑا سا تفصیل سے اور بھی بتا دیا کھل کے۔ اب یہ گول والی تا جو ہم نے پیچھے بھی بتائی تھی، گول والی تا آ گئی ہے، بس یہ ہا ساکن سے بدل گئی۔ اس پہ 2 زیر ہوں جب بھی، 2 زبر ہو تب بھی، 2 پیش ہوں جب، زبر ہو زیر ہو پیش ہو، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، 9 حرکت میں سے کوئی بھی ہو گول تا پہ جب وقف کریں گے تو گول تا ساکن ہا سے بدل جائے گی، بس یہ ہم سمجھ لیں۔ اچھا، یہ اس میں نون کے بعد یہ پیش آ رہا ہے، پیش والی ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ یوں ہو جائے گا یظن، نون جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا، ایک دفعہ نون ساکن کا اور دوسرا جو نون پیش والا ساکن بن رہا ہے، تو اس لیے اس کو غنہ بھی کریں گے اور یظن ایسے کر کے پڑھیں گے۔ یہ ایک اسپیشل کیس ہے۔ کھڑی زیر ویسے تو عام طور پہ ہر حرف پہ، کھڑی زیر ہر حرف پہ ساکن ہو جاتی ہے، لیکن یا پہ آ جائے نا تو پھر نہیں ہوتی، پھر یہ ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ بس یہ ایک ایگزمپٹڈ کیس ہے، یہ استثناء والا کیس ہے۔ کھڑی زیر اگر یا کے نیچے ہو، یہ یوں سمجھے پورے قرآن میں 5-6 دفعہ آیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ نہیں آتا اتنا، تو یہ بس اس کا دھیان کریں گے۔ اگر یا کے نیچے کھڑی زیر آ جائے تو نستحیی، نستحیی ایسے ہی پڑھ دیں گے جیسے ہے لکھا ہوا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن خیال رہے گا یا ہو وہ حرف اور کھڑی زیر آ رہا ہو، اگر یا ہے اور اس پہ عام زیر آ رہی ہے وہ بھی ساکن ہو جائے گا، وہ بھی ساکن ہو جائے گا۔ صرف اور صرف اس کیس میں ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ 3 یا مل جاتے ہیں، 3 یا مل جاتے ہیں، تو وہ 3 یا کے ملنے سے اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی، اس کو ساکن نہیں کرتے۔ اور ایک یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ والی تا اور گول والی تا اس میں فرق ہے۔ یہ والی تا آ جائے تو ہمیں پھر وہ شروع کے جو 9 حرکتیں ہیں ان پہ دیکھنا پڑے گا، گول والی تا آتی ہے تو اس کو ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں، تو یہ 2 زیر ہیں، زیر والی ساکن ہو جاتی ہے، یہ بھی ساکن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات تو بتا ہی چکے کہ حروف مدہ حروف ساکن کو وقف کرنے کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی حروف مدہ آخر میں آ رہا ہے وہ ویسے ہی رہے گا، اور حرف ساکن اگر آ جائے یعنی پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو تو کچھ چینج ہی نہیں کریں گے، وہ تو ظاہر ہے جزم پہلے ہی آیا ہوا ہے۔ یہ ہم نے مثالیں کل بتائی تھیں اور یہ پڑھ کے سمجھا بھی دی تھی، ساری چیزیں دے دی تھیں۔ اب انہی کو ہم نے ایکسرسائز کے طور پہ آپ کو دیا ہے تاکہ آپ اس میں خود تلاش کریں آخری حرف پہ کون سی حرکت ہے اور اسے کیسے بدلنا چاہیے۔ یہی ایکسرسائز کی صورت میں آج آپ کو ابھی دے دیں گے، تو آپ اس کو پھر دیکھیے گا کس طرح بدلا تھا۔ کل ہم نے بدل کے بھی بتائی ساری، آج آپ لوگوں کے لیے دے دیا یہی ہوم ورک کے طور پہ، اسے بدل کے دیکھ لیجئے گا۔ یہ ہم واٹس ایپ پہ آج صبح بھیج چکے ہیں آپ لوگوں کو، اور یہ ہم نے یہاں روانی میں بھی پڑھ کے بتایا تھا ایک ایک لفظ پہ رک رک کے کہ جی یہ اس کو ختم کریں گے تو کیا بنے گا، اس کو ختم کریں گے تو کیا بنے گا، یہاں پہ وقف کریں گے تو کیا بنے گا، ایک ایک لفظ بتایا ہے۔ جس طرح یہ اس ایک صفحے کا ہم نے مختلف یہ لفظ بتا دیے، اسی طرح ایک آج ہم آپ کو دے دیں گے، اس صفحے کے اندر آپ کو خود تلاش کرنا ہے، ہر لفظ کو روکیں گے، ہر لفظ کے بعد رکیں گے اور اس کو تبدیل کر دیں گے کہ جی یہ آخری حرف کیونکہ زبر ہے تو ساکن ہو جائے گا، کھڑا زبر ہے ایسے ہی رہے گا، گول والی تا ہے ہا ساکن سے بدل جائے گی۔ میں ایسے مثالیں بتا دے رہا ہوں، تھوڑا سا یہ صفحہ نہیں ہے، وہ صفحہ بدل گیا ہے، تو وہ ایکسرسائز کی صورت میں آ جائے گا۔ دیکھیں اب یہاں پہ یہ پہلی ایکسرسائز جو 27A دی ہے، وقف کرنے پر حرکات میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، تو یہ وہی صفحہ ہے جو پیچھے بھی دکھایا تھا۔ اس کے اندر آپ کو ایک ایک لفظ کو لکھنا ہے
اور آگے اس کی تبدیلی کے بعد وہ کیسے پڑھا جائے گا وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایکسرسائز ہے. دوسری ایکسرسائز یہ ہے, یہ بھی آپ کو شاید بھیج دی ہے میں نے ابھی یا نہیں, تو انشاءاللہ مل جائے گی. ویسے میرا خیال ہے کہ شاید دے دی ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہر حرف, ہر لفظ کے ختم پہ حرف پہ کیا حرکت ہے, اس حرکت کو کیسے بدلیں گے, یہ چیز یہ کر کے آپ لوگوں کو دیکھنی ہے. جس نے یہ ایکسرسائز کر لی اور صحیح کر لی 27B, یوں سمجھیں کہ اس کو وقف کرنے پہ حرکات کی تبدیلی کا سارا اصول سمجھ میں آ گیا. تو اسے بہت غور سے کر لیجئے گا. کسی کو زیادہ شوق ہو تو وہ جو پچھلا صفحہ ایک ہم نے اگزامپل میں بھی دکھایا تھا نا, اس صفحے کی بھی کر لیں اور اس صفحے کی بھی کر لیں. یہ جب ہر لفظ پہ ہم رکیں گے نا تو ہمیں بہت آسان ہو جائے گا پہچاننا کہ جی کس کو جب روکتے ہیں تو وہاں آخری حرکت دیکھیں گے, اس کے مطابق اس کا اصول یاد کریں گے اور اس کو ویسے بدل دیں گے. یہ بس ہماری عادت بن جائے گی انشاءاللہ. سارے قرآن پاک کی تلاوت میں ہمیں فائدہ دے دے گا یہ. تو یہ 2 ایکسرسائزز ہیں, یہ انشاءاللہ کر لیجئے گا. غنے کی مشق کرنے کے لیے یہ ہم نے چارٹ آپ کو کل دکھائے تھے اور یہ واٹس ایپ پہ بھیج بھی دیے ہیں. آج ہم یہ پرنٹ کر کے بھی لے آئے ہیں اور ابھی آپ کو دے دیں گی ہماری بچیاں. تو یہ ایک پرنٹ تو میں نے کر دیا ہے. اب آپ لوگ اس کو تقریباً 20-25 جتنے بھی ہیں 30 کے قریب جو ہے وہ 10 مل کے کر دیں. کوئی ایک لے لے, وہ 10 کرا کے لے آئے, کوئی ایک 10 لے آئے, کوئی 10, اس طرح کر کے 30 کاپیاں تو کر ہی لیں تاکہ سب کو مل جائے. اور اگر کچھ بچ بھی جائے تو یہیں الماری میں رکھ دیجیے گا. یہ ہر اس میں ہمارے سیشن میں کام آتی ہیں. اور اس کو کرنا کیسے یہ ہم نے بتا دیا تھا کہ جی یہ 20 صورتیں ہیں, 20 صورتیں ہیں. ان 20 صورتوں کے اندر 10 یہ ہیں اور 10 یہ ہیں. یہ 20 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, اب ان 20 صورتوں میں مثال ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جیسے ایک یہ سورہ ناس ہے, اس میں میم مشدد تلاش کریں. دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھیں گے نا, یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھنے میں میم مشدد. اب میں نے تو پڑھا بھی نہیں ہے, یوں ہی ایک نظر گزاری ہے تو پتہ چل گیا میم مشدد ہے ہی نہیں, تو کراس لگا دوں گا. نون مشدد ہے, بس جب یہاں دیکھنا شروع کرے اتنا آسان ہے. ایک دیکھ لیا, 2 دیکھ لیا, 3 ہو گئے, 3 4 5 6 7 ہو گئے, یہاں 7 لکھ دیے. پھر میم ساکن کے بعد با ہے ہی نہیں, میم ساکن کے بعد میم ہے ہی نہیں. پھر اخفا کا غنہ وہ ڈھونڈ لیں, دیکھیں ایک یہ آ گیا, ایک, بس ایک ہی ہے, اخفا کا ایک لکھ دیا. اظہار کوئی نہیں ہے, ادغام کوئی نہیں ہے, اقلاب کوئی نہیں ہے. اچھا ایک صورت دیکھنے میں کتنا ٹائم لگ گیا, کتنا ٹائم لگا؟ مشکل سے 1 منٹ, بہت ہوگا 2 منٹ, بہت بھی ہوا تو 3 منٹ, 5 منٹ چلے آپ لوگوں کے لیے رعایت کر کے 5 منٹ لگ گئے ایک صورت دیکھنے میں. تو یہ 5 منٹ لگ گئے. 20 صورتیں ہیں, 20 صورتیں دیکھنے میں 5 منٹ کے حساب سے 100 منٹ لگے. یہ 1.5 گھنٹہ, 1.5 گھنٹے کا ٹائم, کم ہو گئی 1.5 گھنٹہ. یہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم جو ہے نا, یہ آپ کتنے دنوں میں کرنا ہے اسے؟ یہ 19 تاریخ ہم نے دی ہے, 14 دن ہے ابھی, 14 دن پورے. ان 14 دنوں میں ہمیں 1.5 گھنٹے کا ٹائم نہیں نکال سکتے. اور کل مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے تو بہت ہنسی آ گئی, افسوس سے زیادہ تو ہنسی آ گئی کہ سب نے آپس میں خیال کیا کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کر لیتے ہیں. 2 صورتوں کے میں لے آتی ہوں کر کے, 3 کی میں لے آتی ہوں, 1 کا میں, اس طرح آپس میں مل بانٹ کے سارا چارٹ کمپلیٹ کر لیں گے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بس مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ قبر میں جو ہمارے سوال ہوں گے اس کے اندر مل بانٹ کے ہے, آخرت میں جو ہمارے سوال ہوں گے اس میں مل بانٹ کے ہے. بھائی سب کو اپنا اپنا کرنا ہے, سب کو اپنا اپنا کرنا ہے. یہ کہاں سے آ گیا کہ مجھے کوئی یہ شوق تھوڑی ہے کہ مجھے یہ پیپر بھرے ہوئے چاہیے. جی سب لوگ, میں اپنے پاس خود ہی سب کے نام سے لکھ کر کے رول نمبر لکھ کے اور سارے پیپر دیکھ لوں, بھائی ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا کر دیا. مجھے یہ تھوڑی چاہیے, یہ چاہیے ہی نہیں. ہماری تو ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہچان کرنا آ جائے. ان 20 صورتوں میں جب پہچاننا آ جائے گا, ایسے سننے میں لگ رہا ہے 20 صورتیں, اگر روزانہ 2 صورتیں بھی کریں گے تو 10 منٹ خرچ ہوں گے, 10 منٹ خرچ ہوں گے 2 صورتیں کرنے میں.
کیا ہم روزانہ 10 منٹ نہیں خرچ کر سکتے اس چارٹ کے لیے؟ کر لیں، کون سا مشکل ہے؟ 10 منٹ خرچ کیے، 2 صورتیں ہو گئیں، پھر 10 منٹ، 2 صورتیں ہو گئیں، 10 دنوں میں ہی ہو جائے گا یہ سارا کام، 10 دنوں میں ہو جائے گا۔ ہم نے تو آپ کو 14 دن دیے تھے، 19 تاریخ کو دکھائیے گا۔ تو یہ اس لیے خود کریے گا، ہر ایک اپنا فوٹو کاپی کرا کے اپنا رول نمبر اوپر لکھے اور خود کرے، تاکہ جب اس کو پہچاننا آ جائے گا نا، پھر پورے قرآن کی تلاوت کرنے میں بہت ہی سہولت ہوگی اور بہت مزہ آئے گا، پھر اس کا لطف اندر میں محسوس ہونا شروع ہوگا۔ ہم سال ہر سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ اب ہمارے یہاں جو مرد حضرات صبح پڑھتے ہیں، یقین کریں وہ کہتے ہیں یار قرآن پڑھنے کا تو لطف آنا ہی اب شروع ہوا ہے، جب ہمیں مد کرنا آ گیا، جب ہمیں غنّے کرنے آ گیا، جب ہمیں حروف مدہ کی پہچان آ گئی، یہ ساری چیزوں سے جو ہے نا، یہ آدمی کو قرآن کا جو سرور، مزہ ہے نا، لطف ہے، وہ جب ہی آتا ہے جب یہ چیزیں ہم اچھی سی سیکھ جائیں گے۔ تو اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، خود سے کریں، غلطی کریں گے تو آپ کی غلطی ٹھیک ہو جائے گی، غلطی ہی چھپائے بیٹھے رہے تو کیسے علاج ہوگا، کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو اس لیے بالکل یہ نہ گھبرائیں کہ جی کوئی غلطی، کبھی کوئی کتنی بھی بڑی سے بڑی غلطی کر کے اپنی کاپی ہمارے پاس بھیجے نا، کتنی بڑی غلطی، لیکن اس کے بعد کبھی ہم نے اس پہ کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہو، کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے وہ اس کی صلاحیت کا اظہار ہو جاتا ہے بس، پھر اس کو سمجھانا بتانا یہ پھر ہمارا کام ہے، پھر تو یہ ہمارا کام ہے کہ جی ہم بتائیں کس طرح کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ تو جس کو جتنا بھی آتا ہے نا، وہ خود اپنے طور پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آخر میں ہم بتا بھی دیں گے کہ جی اس کا اصل جواب ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو سب لوگ اس کو بہت ہی دھیان سے دیکھ دیکھ کے اسی والے چارٹ کو فل کرتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اس پیج کی بھی جو ہے وہ ہم نے پرنٹ آؤٹ کر کے دے دیا ہے، یہ انتہائی اہم تھا، یہ بھی ظاہر ہے جب کاپی کرائیے گا تو یہ بھی کاپی ہو جائے گا، تو یہ سبھی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں رکھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، سب کو بتائیں کہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، معنی اسی لیے اردو میں لکھ دیے تاکہ ہمیں سمجھ بھی تو آ جائے کہ بھائی کتنا فرق آ گیا، کلمہ کفر ہو جاتا ہے، دیکھیے گا جب پڑھیے گا تو۔ اور یہ تمام ایکسرسائزز 19 جنوری تک ہمیں کمپلیٹ کر لینی ہے، کاپیز میں، ہماری اپنی نوٹ بک میں۔ جس نے پیچھے سے کام کیا ہوا ہے ان کے لیے تو آسان ہے، ان کو تو 1 یا 2 ایکسرسائزز ہوں گی بس، وہ کر لیں گی، اور جنہوں نے شروع سے اب تک کی ہی نہیں ہے وہ شروع تو کر لیں، جتنی بھی ہو جائیں گی، جتنی بھی کر سکیں کر لیں، تاکہ یہ ہمارے ایکسرسائز کرنے سے ہماری پریکٹس اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز، یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ تیسرا حصہ ہمارا تجوید کا، اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی آیا ہم پڑھنے میں بھی ان چیزوں کو لگا رہے ہیں، ان اصولوں کو، ان رولز کو لگا رہے ہیں یا نہیں۔ تبارک الذی سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں، اب تقریباً ختم سے قریب آ چکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اچھا، کچھ آواز ایسے اگر نکل رہی ہے نا، یہ زیر کی آواز مجھول ہو جاتی ہے، فَاتَّبِعْ نہیں ہے، فَاتَّبِعْ نہیں، فَاتَّبِعْ، فَاتَّبِعْ،
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. دیکھیں یہاں لکھا ہے سکتہ. سکتہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے اردو میں عام استعمال کرتے ہیں بھائی فلانے شخص کو سکتہ ہو گیا. سکتہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رک گیا، سانس چل رہا ہے. رک گیا لیکن سانس چل رہا ہے، کچھ کر نہیں پا رہا لیکن سانس جاری ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں، جیسے ہم وقف کرتے ہیں نا اس طرح کا وقف کرنا ہوتا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹتا، اسی سانس میں رہتے ہیں. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى على أن يحيي الموتى. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارے مسائل کا چل رہا تھا. مسائل میں ہم نے الحمدللہ فرائض سارے ہی کر لیے. نماز پہ خاص توجہ تھی اور واجبات بھی نماز کے کر لیے. سنتیں انشاءاللہ ہم کریں گے لیکن اس کا چارٹ بھی پرنٹ کر کے دے دیا ہے. یہ نماز کے فرائض و واجبات کا چارٹ ہے. اس میں دائیں جانب پہ فرائض لکھے ہوئے، بائیں جانب پہ واجبات لکھے ہیں، اور اسی صفحے کے پیچھے نماز کی سنت جمع کر دی ہیں. تو یہ ایک صفحہ آپ کے لیے یوں سمجھیں پوری نماز سنبھالنے کے لیے ہوگا. تو ہم اپنے پاس ہر ایک اپنا یہ ایک ایک صفحہ ضرور رکھیں، اور جو چیزیں ہماری نماز میں ان میں سے شامل ہیں ان کو ٹک کرتے جائیں، اور جو رہ گئی ہیں ان پہ محنت کریں گے. اگر ہم ایک مثال دے رہا ہوں، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں بھی ہمارے یہ اس صفحے کی تمام چیزیں ہماری نماز کا حصہ بن جائیں گی، یوں سمجھ لیں یہ نمازیں ادا ہونے کے ساتھ ساتھ قبولیت کا درجہ بھی پانا شروع کر دیں گی. بس یہ جو پہلا صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کر لیں اس کی نماز ادا تو ہو گئی، یعنی پاسنگ مارکس تو مل گئے. اور جو سنتوں والا صفحہ اب آ رہا ہے، دیکھیں یہ سنتوں والا ہے. اس صفحے کے اندر 58 سنتیں ہیں. ان میں سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 30 سے 40 ہر ایک کے زندہ ہوتی ہیں پہلے سے. تو وہ ان کے علاوہ جو رہ گئی ہو نا، جو ہو چکی ہیں ان کو تو ٹک مار دیں کہ ہاں یہ ہو چکی. جو رہی ہوئی ہیں ان پہ محنت شروع کر دیں. ایک 2 3 جتنی جس کی استعداد ہو وہ اپنی نماز میں وہ سنتیں جمع کر لے. جب یہ سنتیں جمع ہو جائیں گی پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی نماز کیا بن جائے گی، اور دنیا ہی میں رہتے ہوئے ہمیں نماز کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. نماز سے مسائل حل ہوتے ہوئے دکھنے لگ جائیں گے. تو یہ تھوڑی سی محنت کریں گے انشاءاللہ. نماز ہم نے اصل میں پتہ ہے بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. جیسے ہم نے قرآن جیسا پڑھ لیا ویسے ہی آج تک پڑھ رہے تھے، اسی طرح سے جیسی نماز ہم نے سیکھ لی آج تک ویسی ہی پڑھتے ہیں. کبھی یہ کسی نے توجہ ہی نہیں کی کہ بھائی دنیا کی ہر چیز میں بہتری آ رہی ہے. میں جس طرح کے کپڑے شروع میں پہنتا آج بھی ویسے پہنتا ہوں؟ نہیں، بہتری آ گئی بہت. اچھا، میں جس گھر میں رہتا ہوں کیا آج بھی ویسے ہی ہے؟ نہیں، بہت بہتری آ گئی. فرنیچر میں، گاڑی میں، جیولری میں، لباس میں، اپنی ہر چیز میں، اپنی آرائش میں. بچپن میں جتنا میک اپ ہوتا تھا اب بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے. اب ذرا سا سوچئے ایک لمحے کو، کیا نماز بھی ہماری اس میں بھی ہمارے اضافہ ہوا؟ پچھلے 1 سال میں ہوا کچھ؟ پچھلے 5 سال میں، 10 سال میں؟ جو 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، جیسی 30 سال پہلے پڑھ رہے تھے آج بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ کیوں نہیں اچھی کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح نماز اور اچھی نماز کیسی ہے. اگر نہیں پتہ نا تو میں ایک بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیں، اپنی نماز سے اگر اپنے مسائل دنیا کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو سمجھ لیں میری نماز ٹھیک ہے، اور اگر مسائل حل نہیں ہو رہے تو سمجھ لیں نماز میں کمی ہے. یہ آسان پیمانہ ہے نا. اگر دل کا سکون، گھر کا سکون، رزق میں برکت اور بے حیائی سے رکنا، فحاشی سے رکنا، برائیوں سے دور جانا یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے تو ہماری نماز اچھی ہے. اور اگر ایسا مزاج نہیں بن پا رہا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو دل چاہے اس پہ چلتے بھی ہیں، تو پھر ہمیں اپنی نماز کو اچھا بنانا چاہیے. تو میں یہ عرض کروں گا بار بار، اپنی نماز کو اچھا کریں، نماز کو اچھا کریں. ہماری آج کی نماز آج سے 1 مہینے بعد والی اس سے بہت بہتر ہو. ہماری رمضانوں تک پہنچتے پہنچتے نماز اور بہتر ہو جائے. اگلے سال جب ہم دسمبر آئے، یہ اسی سال کا جیسے 2026 اب شروع ہوا، دسمبر میں ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی جنوری میں میری کیا نماز تھی اور اب کیا بن چکی. محنت تو کریں، اس کو سمجھیں تو کہ ہاں یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے.
اور یقین جانے یہی نماز سارے کام کرا دے گی۔ یہ ہے 5واں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں۔ اس کے اندر جو موضوع چل رہا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اسی لیے اس کو تھوڑا اور آگے بڑھایا ہے کہ اگر منہوں پہ مہر لگ جائے گی اور ہمارے اعضاء بولیں گے اور وہ بتائیں گے، تو اس چیز کی کوئی تیاری بھی کی ہے ہم نے؟ اس دنیا میں ہمارے آنے کا جو ایک امتحان ہے، اس امتحان کی تیاری کے لیے ہم نے بھی کوئی مرکز ڈھونڈا ہے، ہم نے بھی کوئی جگہ تلاش کی ہے؟ دیکھیں ایک آسان سی بات ہے، جو بچے انٹر کے ایگزامز دے رہے ہیں نا، جو ان کو پروفیشنل کالجز میں جانا ہے، ان سب کو دیکھ لیں، کوئی ہوگا جو گھر پہ بیٹھ کے پڑھائی کرے، ورنہ کسی نہ کسی پریپریشن سینٹر میں جا رہا ہے اور وہاں سے تیاری کر رہا ہے، اتنا پنکچوئل ہے، جو کام جب دیا جا رہا ہے کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے میں ان رولز کو فالو کروں گا تو سکسیس میری آگے کھڑی ہے، مجھے مل جائے گی وہ کامیابی جس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ تو ہر امتحان کی تیاری کے لیے جو تربیتی مراکز ہیں، کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں ہماری زندگی کے جو اصل امتحان ہے نا، اس کی تیاری کرا دی جائے؟ کوئی کرا رہا ہے؟ کوئی ہمارے جو دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے، یہ پورا ہمارا ایگزامینیشن پیریڈ ہے، ہمارے پیپر شروع ہو گئے اس وقت سے جب سے ہمیں بلوغت ملی، جب سے ہم بالغ ہوئے نا، ہم ایگزامینیشن ہال میں داخل ہو چکے، اور جب مریں گے اس دن اس ہال سے باہر نکلیں گے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اس ایگزامینیشن ہال میں ہمیں کرنے کے لیے پہلے سوال، کویشچن پیپر تو آئے تاکہ آنسر دیکھ سکیں۔ کویشچن پیپر کل دکھا دیا کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ بھئی یہ ہیں کویشچنز، یہ 3 سوال قبر کے ہیں، 3 سوال قبر کے ہیں اور ان کے جواب یہ ہیں، اور حشر کے یہ 5 سوال ہیں۔ بس ٹوٹل پیپر ہی 8 سوالوں کا، 8 سوالوں کا پیپر ہے۔ اب ہم ان 8 سوالوں کی تیاری کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے۔ اور ایگزامینیشن ہال سے کب نکل کے جانا ہے کسی کو پتہ نہیں، ہم اس دنیا سے کب چلے جائیں گے کوئی پتہ نہیں۔ تو اس کی تیاری کتنی، جیسے کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ کرنی چاہیے۔ بھائی پتہ نہیں کل ہو سکتا ہے، کل بھی نہیں، کیا پتہ آج بھی نہیں، بس خوف آ جائے گا۔ آج بھی نہیں، کیا پتہ ادھر ہی بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہو کہ نہ ہو۔ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہم نے آس پاس دیکھا ہے، وہ بھی ہماری طرح ہی لوگ تھے جو چلے گئے، ایسے ہی چلے گئے۔ تو بھائی ہم نے کتنی تیاری کر لی ہے، اور اس تیاری میں ہم کتنے لگ گئے، اور اس تیاری کے کرنے کے لیے ہم نے کون سے ادارے جوائن کر لیے۔ ہم کہیں تو جڑیں، کہیں تو ایسی جگہ جائیں جس جگہ سے میں کسی کو پابند نہیں کروں گا، میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ جی آپ فلانی طرف جائیں اور فلانی طرف نہ جائیں۔ جس جگہ آپ کا دل چاہے، جدھر آپ کو لگے کہ ہاں جی دین کی اور خیر کی اور آخرت کی اور قبر کی باتیں بہت اچھی ہیں اور وہ ہمیں سمجھ آنے لگ گئی ہیں، ہمیں اس ادارے، اس جگہ یا اس مقام سے یا اس بزرگ سے یا ان کی بات چیت سے یا ان کی کتابوں سے ہمیں ہمارا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے، بس اسی سے لگ جائے۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی اس جماعت میں جائیں اور اس جماعت میں جائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، نہیں کہہ رہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بس ہم اپنے ان سوالوں کی تیاری کر لیں، ہر ایک کے لیے یہ سوال ہے اور ہر ایک کو اس کے جواب دینے ہیں، ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ اور خیر خواہی سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم اپنے طور پہ بھی لگیں اور کسی دوسرے کی آخرت کی فکر کر کے اللہ سے اسے ملا دیں۔ دیکھیں آپ لوگ تو سب خواتین ہیں، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا، اگر کوئی ماں اس کا بچہ اس سے گم ہو جائے، انسان تو چھوڑیں، کوئی جانور، ہرن کا بچہ اس سے گم ہو جائے نا، اور کوئی بھی اس کو پکڑ کے لا کر کے اس کے پاس پہنچا دے، کتنی خوش ہوتی ہے وہ ماں کہ میرے بچے کو اس فلانے نے ڈھونڈ کے میرے پاس لا دیا۔ یہ ساری کی ساری جو خلقت ہے نا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی اولاد سے بڑھ کے ہے۔ میں اور کیا عرض کروں، اللہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ ہمارے کریٹر ہیں، ہمارے بنانے والے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی اللہ سے بچھڑا ہوا ہے، کہیں دور چلا گیا ہے، اب اس کو لانے کے لیے کسی نے محنت کر لی اور وہ لا کے اس کو اللہ سے ملا دیا، کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے، اس سے کتنے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ والا کام بھی ہم ساتھ ساتھ تھوڑا سا کریں گے۔ اب ایک چھوٹی سی بات بس بتا کے
انشاءاللہ ختم کرتے ہیں بات. دیکھیں یہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. ہم میں سے ہر ایک نے نئے دوست کیسے بناتے ہیں. ہم نئے دوست کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیں زندگی میں کبھی ہم جب ظاہر ہے کہ جب اپنے گھر میں رہتے تھے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو سب سے پہلے ہمیں کون ملے؟ اپنے بہن بھائی، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار. آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، پھر محلے والے، پھر اسکول کالج یونیورسٹی والے، پھر آہستہ آہستہ اور حلقہ بڑھا، پھر رشتہ داریاں، پھر رشتہ داریوں کی رشتہ داریاں. اس طرح ہمارا حلقہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہم نئے دوست کیسے بناتے ہیں؟ سوال یہ ہے. کسی بھی نئے ملنے والے سے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں ابھی ذہن میں آئی. یہ اسی ہال میں آپ لوگ جو بیٹھے ہیں جب پہلی دفعہ آئے تھے کون کس کو جانتا تھا؟ دو چار لوگ ایک دوسرے کو شاید پہلے سے جانتے ہو، ورنہ کوئی نہیں جانتا کون کون ہے. پھر دوستی کیسے ہوئی؟ کیسے دوستی ہوئی؟ جی دوستی کرنے کا دو ہی طریقے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہی کارآمد ہیں. ایک دوست کے ساتھ وقت بتانا ہوتا ہے، وقت لگانا ہوتا ہے. ہم جب اب دوست کے ساتھ جتنا وقت بڑھاتے جاتے ہیں نا وہ دوست ہم سے اتنا قریب ہوتا جاتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس سے گفتگو کریں. اگر دو لوگ آپس میں ملتے تو ہیں، دو گھنٹے ساتھ رہتے ہیں لیکن بات چیت نہیں کرتے، دوستی ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. تو نئے دوست بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے. پہلی، اس کے ساتھ خوب وقت لگائیں، جتنا لگا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور اس سے انسیت بڑھتی جائے گی، ہمارا وقت بڑھتا جائے گا. ایک وقت آئے گا ہم 5 گھنٹے 8 گھنٹے اس دوست کے ساتھ گزار دیتے ہیں، ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری اس کی ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے، ہمارے اس کے موضوع ایک ہو جاتے ہیں، ہماری پسند ناپسند ایک ہو جاتی ہے، اور ہم ایک دوسرے پہ اعتماد بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دوست اس طرح بن جاتے ہیں. اب اگلی بات، کسی امتحان میں، کوئی بھی امتحان دے رہا ہو کوئی بچہ، یا ہم نے بھی دیے ہیں امتحان، کسی امتحان میں اگر اس ادارے کا سربراہ ہی آپ کا دوست بن جائے، وہی آپ کا مہربان ہو جائے، تو کیا خیال ہے؟ اب میں ایگزام دے رہا ہوں، یونیورسٹی کا ایگزام ہے، کالج کا ایگزام ہے، ایم کیٹ کا ایگزام، کسی بھی چیز کا ہے. اب میں نے وہ ایگزام دیا، اس ایگزام میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی مجھ سے رہ گئی، لیکن ادارے کا جو سربراہ ہے وہ مجھ سے بہت خوش ہے، میں اس کی گڈ بک میں ہوں، مجھے وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. کیوں؟ میرے اچھے اخلاق کی وجہ سے، میرے اچھے مراسم، میری عزت کرنے کا طریقہ، میری گفتگو کا طریقہ، ساری وہ چیزیں جو اس کی لائکنگ میں آ گئیں، اس سربراہ کی لائکنگ میں آ گئیں. جیسے ہی اس کے پاس میرے نتائج آئے، اس نے دیکھا، اور دیکھ کے اس نے کیا کہا، بھائی میں تو سارے وقت اسے سال بھر دیکھتا رہا ہوں، اس کے نتائج ابھی کسی وجہ سے شاید اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کی باتیں اور اس کے خیالات تو مجھے بہت پسند ہیں. اب وہ سربراہ اگر اس بچے کو، اس بچی کو 100% مارکس دے گا تو وہ تو ادارے کا سربراہ، اس سے کون پوچھے گا؟ کوئی نہیں پوچھے گا. ہمارے ساتھ ہوا ایسا، ہم اسکول میں تھے تو ظاہر ہے سارے ٹیچرز وہ اچھی طرح سے ہم سے، ظاہر ہے ہم بہت عزت سے رکھتے تھے، ہر طرح سے خیال جو ادب آداب گھروں سے ملتا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا. جب اس کے بعد کالج میں آئے وہاں پہ، یونیورسٹی میں آئے وہاں پہ، ہر جگہ پہ. یعنی ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ میں یونیورسٹی سے اپنے کلاس سے جب نکلا ہوں تو ہم اتنا لیٹ ہو گئے تھے اپنی کلاس میں کہ مغرب ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اور جب میں باہر نکلا میری گاڑی کھڑی تھی تو گاڑی میری پنکچر. اچھا اب وہاں پہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کیسے کرے، اندھیرا اتنا گھپ کہ گاڑی کا پنکچر بھی بنانا مشکل ہو رہا. تو سب سے لاسٹ جو نکلتے تھے، ایک جو آخری چوکیدار ہوتا تھا وہ، اور ایک ہمارے چیئرمین ہمارے نکلے باہر، اپنی گاڑی میں بیٹھے. آپ یقین کریں جتنی دیر تک مجھے پنکچر بنانے میں لگا، وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے لائٹ میرے وہاں ٹائر کی طرف لگا کے کھڑے تھے. میں زندگی میں نہیں بھول سکتا. آخر کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عزت کی گئی، ان سے تعلق بنایا گیا، ان سے محبت کا ایک رشتہ بنا لیا.
اب یہ سب باتیں ہمیں دنیا میں سمجھ میں آتی ہیں، سب کی سمجھ میں. جو گھر کی ماسی آپ سے اچھی طرح بات چیت کرے، آپ کا خیال کرے، آپ کی ہر بات مان لیا کرے، آپ سے بحث نہ کرے، آپ سے جھگڑا نہ کرے، آپ اس کو عطائیں بھی کریں گے، اور عید بقرعید پہ اس کو تحفے بھی دیں گے، اور تنخواہ میں اضافے کے لیے کہہ دیں وہ بھی کر دیں، چھٹی مانگے وہ بھی دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل خوش کر دیا. یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اس سب کچھ کے کرنے کے بعد یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمیں سب سے پہلے کس سے دوستی بنانی چاہیے؟ کس سے بنانی چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں دوستی کس سے بنانی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی دوست بنانے کے لیے کافی ہے. اگر تو ہمارا اللہ سے تعلق بنے گا، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے گا، ہم اللہ کو پہچان جائیں گے، اللہ کے ساتھ اپنا وقت لگانے لگ جائیں گے، اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کرنی شروع کر دیں گے، اللہ کی قدرتوں میں غور کرنا شروع کر دیں گے، اللہ سے اپنا تعلق بڑھاتے چلے جائیں گے. بچپن میں کبھی کسی مولانا صاحب کا بیان سنا، اس میں انہوں نے کہا بھائی قبر میں تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور جب دفن کر دیا جائے گا تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا دن ہے کہ رات ہے، وہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو بہت گھبراہٹ ہوئی، بہت دل گھبرایا. پھر یہاں ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کسی مولانا سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا، کہنے لگے بھائی تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم جو اپنی تنہائی ہے قبر کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ کر لو. تم جو تمہاری پریشانی ہے میدان محشر کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ کر لو. تمہیں جو پل صراط سے گزرنے کا خوف ہے، اسے دور کر لو. جہنم سے بچنے کا ڈر ہے، اسے دور کر لو. تو یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا اتنا آسان ہے نا، اتنا آسان ہے. کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، کوئی بھی رشتہ دار، حد تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان جگہوں پہ، خاص طور پہ قبر میں، آپ کے لیے معاون و مددگار نہیں ہو سکتے. پھر کس کا ساتھ لیں؟ کس کا ساتھ لیں؟ بھائی اس کا لے لینا جو ہم سے کہیں الگ ہوگا ہی نہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. بھائی اللہ سے دوستی کی بھی ہے، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے جب مر رہے ہوں گے تو کیا اللہ ہمیں تکلیف دے گا؟ اگر مر کے قبر میں چلے جائیں گے، کیا خیال ہے؟ اللہ سے دوستی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے پسندیدہ ہم ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہو چکے ہیں. کیا خیال ہے قبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ کوئی پریشانی مشکل آئے گی؟ میدان محشر میں اللہ کے ہم دوست ہیں، تو جو نور کے ممبروں پہ لوگ ہوں گے، جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ ہمیں وہاں رکھیں گے. بھائی پل صراط پہ سے ہم بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. بعض جنتی جنت میں دروازے پہ کھڑے ہوں گے، پوچھیں گے ہم نے سنا تھا ایک پل صراط ہے، 1500 سال کی مسافت ہے، کہاں ہے وہ؟ کہیں گے آپ تو گزر کے آ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ پوچھیں گے جہنم کہاں ہے؟ وہ کہیں گے بھائی جہنم سے تو گزر کے آ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ معمولی سی تکلیف بھی نہیں دیں گے. کتنا کرم کرنے کے لیے، کتنا رحم کرنے کے لیے اللہ تیار ہے. ہم ہی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا رہے آگے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ جی میں نے کوشش کی تو مجھ سے اللہ نے دوستی کر لی، آپ میں سے کسی نے کی تو آپ کی دوستی نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے. جو بھی چاہے گا، جو بھی چاہے گا کہ میں اللہ سے دوستی بنا لوں، اس کی دوستی قائم ہو جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، جب تک کہ گناہوں سے وہ اس کو خراب نہ کر دے. بس گناہوں سے بچتے رہیے، اللہ سے دوستی بڑھاتے رہیے. اور سب سے بڑی چیز جو اللہ سے دوستی یا سب سے زیادہ قریب کرتی ہے، وہ دو چیزیں. پہلی چیز نماز. کیوں کہتے ہیں نماز مومن کا معراج؟ معراج میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے گفتگو کی تھی نا، وہی تو تھی ساری سیر، سارا کام اسی لیے تھا کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے، عرش پر جا کر کے اللہ سے ملنے. تو یہ تو ہمیں دنیا میں ہی میسر آ گئی. ہم وہ نماز پڑھتے، میں کیا عرض کروں، کبھی کبھی دل بہت دکھتا ہے اس بات سے کہ نماز پڑھنی شروع کی اور ابھی نماز میں ثنا اور سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی تھی کہ پتہ چلا کسی کی جو ہے اتنی دیر میں 2 رکعتیں پوری ہو گئیں. کبھی یہ بھی سوچا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس نماز کے پڑھنے میں مجھے اللہ کتنی دیر یاد آئے، میرا اللہ سے تعلق کتنی دیر بن گیا. میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہی ہوں، اس کے معنی کیا ہیں؟
मालिकी यौमिद्दीन पढ़ रही हो, इसके मायने क्या हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्या मायने हैं? मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं, टाइम ही नहीं है ना इतना। नमाज तो हमने बस भाई 4 पढ़नी है, 4 रकअतें की, खटाखट 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 खत्म। नमाज से पहले की कैफियत, नमाज के बाद की कैफियत में जर्रा बराबर, बाल बराबर भी फर्क नहीं आया। मेरी नमाज से ही मुझे मेरे अल्लाह से ताल्लुक ना बना, फिर कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो हमें अपनी नमाजें अच्छी करनी होंगी, एक दरिया तो ये है। और दूसरा, अल्लाह के तस्करे करने शुरू कर दें। बस हम हर बात में अल्लाह की बात करा करें, हर बात में अल्लाह की बात किया करें। देखें फिर देखें कैसे अल्लाह का ताल्लुक बनता चला जाएगा। फिर हमें हर मौके पे, चाहे वो शादी ब्याह का मौका हो, कोई तकरीब हो, कोई भी माहौल हो, हमें अल्लाह की बातें आने लग जाएंगी, अल्लाह की दोस्ती जुड़नी शुरू हो जाएगी। और फिर मैं क्या अर्ज करूं, अंदर में एक ज़बरदस्त किस्म का सुकून आ जाएगा। इतना सुकून आ जाएगा अंदर में कि हमें किसी की परवाह ही नहीं रहेगी। भाई सबसे ऊपर वाला आदमी मेरा है, सबसे ऊपर वाला आदमी मेरा है। अब पाकिस्तान की मिसाल ले लें, जिस किसी का भी, वो फिर पॉलिटिकल ना समझ लें इस बात को, वरना जिस किसी का भी ताल्लुक पाकिस्तान के जो सबसे बड़े हैं उनके साथ है, वो तो बड़े सुकून में है। वो कहते हैं भाई ये हमसे राजी हैं, बस अब हमें फिक्र ही कोई नहीं है। तो ये वाली बात हम उससे भी बड़े के पास क्यों नहीं चले जाते, और उससे भी बड़े, और उससे भी बड़े, और सबसे बड़े अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से हम दोस्ती बना के तो देखें, इसमें लग तो जाएं, नमाज अपनी अच्छी करें और इसमें लग जाएं इंशाल्लाह। रोज के ये चंद काम हैं, ये बार बार अर्ज करते हैं कि इसको अपने मामूल में ले आए इंशाल्लाह। ये हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देंगे, ये बहुत फायदा होगा इससे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।